بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دعا نور کے پیارے دوستو، آج بہت ہی خاص ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس پر میری بہت ساری بہنوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جادوئی نشانیاں کیا ہیں اور ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر جادو نہیں ہوتا، مگر ان کو کسی نے بتا دیا ہے کہ تم پر جادو ہوا ہے، تو وہ اس کی سنی سنائی بات کو سچ مان لیتے ہیں اور اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جب تک آپ پر جادو کی مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ہم ایسا عمل بتائیں گے جس سے آپ کے جادو کرنے والے کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کے گھر میں جہاں پر جادو دفن کیا گیا ہے اور جہاں پر تعویذات دفن ہیں، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آج ہم آپ کو باب علم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بات کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سبھی بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے ہمارے چینل دعا نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتد کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں، ان میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس اور اس کی اولاد کو معبود مان کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے، یا پھر حرام اور غلیظ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اور انہی وجوہات کی بنا پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے افراد کو جو کہ جادو کرنے میں ملوث تھے، ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا تھا۔ اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑا دی گئی تھیں۔ اس بات سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر جادو ہو گیا ہے۔ کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے۔ کسی انسان سے سستی اور کاہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جادو ہوا ہے۔ اور ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ آپ پر جادو ہوا ہے یا نہیں، اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ان علامات میں سے 70% کسی شخص پر ظاہر ہوں تو اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانیاں یہ ہیں: درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ یا خنجر وغیرہ دیکھنا۔ نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگانا، جیسے کسی نے پکڑ پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈرونی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا ہوا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں یا مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے ہوئے دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ جب یہ ابتدائی علامات ظاہر ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ تازہ جادو کیا ہے۔ اور ابھی جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ علامات انتہائی سخت ہیں، اور ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، اس کا مکمل طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا،
رشتہ داروں سے، گھر والوں سے اور دوستوں سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، گھر والوں سے، بیوی، بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے میں یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس کرنا، ایسا محسوس کرنا کہ سر پر اور کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت اور تنگی محسوس کرنا، اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو محسوس کرنا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات کا پیدا ہونا، یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبوئی ہے، لیکن اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، یوں لگنا جیسے کہ کسی نے سر میں ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہے اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں تو یہ بھی ایک جادو کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہے تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور اگر بیوی پر جادو کیا گیا ہے تو وہ اپنے خاوند سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت جب خاوند یا بیوی اس جادو کے اثر سے باہر آتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرتے ہیں۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہیں، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ بالکل صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، دوسرے یا تیسرے مہینے میں ڈی این سی کرنی پڑ جاتی ہے، یا پھر بچہ پیدا ہو کر 40 دن کے اندر مر جاتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی، بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات بات پہ لڑ رہے ہیں یا پھر بلا وجہ ایک دوسرے پر اعتراضات کر رہے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، تو پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کریں، یا جو عمل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اس کا انتخاب کر لیں۔ نامعلوم بیماری، کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری کا جادو کر دیتے ہیں۔ کبھی سر میں درد ہے تو کبھی گھٹنوں میں درد ہے، کبھی معدے پہ درد ہے تو کبھی کمر میں درد ہے۔ ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری بیماری پہنچ جاتی ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو بھی بیماری سمجھ میں نہیں آتی اور میڈیکل ٹیسٹ بھی بالکل ٹھیک آتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ جو جادو آپ پر کیا گیا ہے یہ پرانا جادو ہے، اور یہ جادو آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس جادو کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کسی عامل کے پاس، پیر کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے لیکن آپ کو اور زیادہ مشکلات میں ڈال دیں گے۔ اب دوستو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں سورت بقرہ 10 بار ختم کر کے پانی پر دم کر دیں، اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں، ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی کے ساتھ چھڑکاؤ کر دیں اور ایک مرتبہ ہر کونے میں اذان دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن یاد رہے کہ آپ نے ایک ہی دن میں سورت بقرہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے، چاہے آپ خود پڑھ لیں یا پھر سب گھر والے مل کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل جس کے لیے آپ کو اجازت لینا لازم ہے، اور اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو کے نیچے اپنا نام لکھ کے کمنٹ کریں۔ جیسے ہی اجازت ملتی ہے تو ہم آپ کو کمنٹ میں رپلائی دیں گے۔ اجازت ملتے ہی ساتھ ہی عمل گھر میں آپ خود شروع کر لیں۔ انشاءاللہ جس نے جادو کیا ہوگا وہ خواب میں نظر آ جائے گا۔
اور جہاں پر جادو دفن ہوگا اس جگہ سے تعویذ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ تو دوستو عمل یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے 5 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر یا جبار یا قہار کو 300 مرتبہ ورد کر کے کسی سے بھی بات کیے بغیر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ بھی نظر آ جائے گی اور وہ چہرہ بھی نظر آ جائے گا جس نے آپ پر جادو کیا ہے۔ اس عمل کو آپ نے 4 دن مسلسل کرنا ہے، یا تو پہلے ہی دن آپ کو وہ چہرہ نظر آ جائے گا، ورنہ دوسرے، تیسرے یا چوتھے دن تو لازم نظر آ جائے گا۔ جیسے ہی اس جادو کے تعویذ آپ نکالیں گے اس کا جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، لیکن اس عمل کے لیے اجازت لینا لازم ہے۔ پھر بھی میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں، ہم ان کمنٹس میں آپ کو اجازت کا رپلائی دیں گے، اس کے بعد ہی آپ یہ عمل کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے دوستو؟ تو اب آخر میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل دعا نور کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔